نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسا ایک دانہ جو زمین کے اندر جب بویا جاتا ہے تو اس دانے کی وجہ سے زمین کے اندر سے 7 بالیاں نکلتی ہیں جس میں ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ بونے پر 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو کتنے ہوئے 700، یعنی ایک دانہ بویا اور اس ایک دانے کی وجہ سے 700 زمین کے اندر سے نکلے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے گا تو اللہ پاک اسے 700 تک واپس کر دے گا، اور فرمایا کہ یہ لمٹ نہیں ہے، مطلب یہ حد نہیں ہے کہ 700 ہی واپس کرے گا اللہ پاک۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک کی راہ میں اگر ہم ایک خرچ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں 700 تک واپس کر دے گا، اور یہ لمٹ نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ ایک شخص پہاڑی کے علاقے میں تھا تو اس نے بادلوں سے ایک شخص کا نام سنا کہ فلاں شخص کے کھیت میں جاؤ اور وہاں جا کر پانی دو۔ یہ الفاظ بادل کے تھے، بادل اس شخص کا نام لے رہے تھے۔ اب بارش شروع ہو گئی، جب بارش ہوئی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، یہاں پر نہ کوئی کھیت ہے نہ جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ تو ایک راستہ جا رہا تھا پہاڑی علاقے کی طرف سے، تو وہ پانی وہاں سے بہنا شروع ہوا۔ اب وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، تو جہاں وہ پانی جا کر رکا اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کھیت ہے، اور وہ کھیت کا مالک اس کھیت میں خدا لیے ہوئے کھڑا ہے۔ تو اس شخص نے جا کر دیکھا تو وہ شخص اپنے کھیت میں کیاریاں وغیرہ بنانے لگا، اس شخص نے اپنے کھیت میں پانی لگا دیا، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جو نام بتایا تو وہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم کوئی معمولی بندے نہیں ہو، بتاؤ کون ہو تم، کیا کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں زیادہ کچھ نہیں کرتا، بس اللہ پاک جو اس کھیتی کے ذریعے مجھے اناج دیتا ہے، جو بھی کچھ مجھے عطا فرماتا ہے، تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور دوسرا حصہ کھیت میں دوبارہ بونے کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے بادلوں کو ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے
کہ اس کی خدمت کرو۔ تو اللہ پاک کتنا بڑا مہربان ہے کہ اس شخص نے اپنے کھیت کے اناج کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا، دوسرا حصہ کھیت میں بونے کے لیے دوبارہ، اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اس سے ہمارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، لیکن امیر وہ نہیں جس کے پاس پیسے ہیں، امیر وہ ہے جو غریبوں کا خیال رکھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔